السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سید شمیم کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان پیدل حج پہ جا رہا ہے تو آپ لوگ اس پر فتویٰ کیوں لگا رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے وہ غریب انسان ہو، اس کے پاس حج پر جانے کے لیے پیسے نہ ہو، اس لیے وہ پیدل چل کے جا رہا ہو، تو آپ کو تو چاہیے کہ اس کو سپورٹ کریں، وہ اچھے کام کے لیے جا رہا ہے۔ دیکھیں میرے بھائی، آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے اور اس سوال کا جواب میں دو حصوں میں دوں گا۔ پہلے ہم بات کرتے ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ وہ ایک اچھے کام کے لیے جا رہا ہے، پیدل حج کرنے جا رہا ہے، تو اس کو سپورٹ کرنی چاہیے، آپ لوگ اس پر فتویٰ بازی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلی بات تو یہ جان لیں کہ دین کے اندر ہر اس انسان پر جسے علم ہو، اس کے اوپر یہ واجب ہوتا ہے کہ اگر کوئی برائی دیکھے تو اپنے ہاتھ سے روکے، اگر اس کے پاس طاقت ہو، اور اگر اس کی طاقت اس کے ہاتھ سے روکنے میں نہ ہو تو پھر اپنی زبان سے روکے، یہ برا کام ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی بھی طاقت اگر نہ ہو تو پھر وہ اپنے دل کے اندر اس چیز کو برا جانے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایمان کا سب سے کمزور حصہ ہے، یعنی اس کے اگر اتنا بھی کوئی برا نہیں مانتا نا اپنے دل میں ایک برائی کو دیکھ کر، تو پھر اس کے اندر ایمان نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیونکہ عالم جو ہیں وہ بہتر لوگ ہوتے ہیں امت میں، جنہیں اللہ نے علم سے نوازا ہے، وہ جب بھی کوئی برائی دیکھتے ہیں امت کے اندر تو اسے روکتے ہیں کہ بھائی یہ کام غلط ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت ہے، یہ کام مت کرو۔ تو ان کا کام تو بتانا ہے، وہ تو بتائیں گے۔ تو جب حدیث کے اندر واضح ہے کہ ایک انسان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی پیدل حج پہ جانے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ان چیزوں سے بے نیاز ہے، یعنی تم یہ جو حرکتیں کر رہے ہو نا، اپنا آپ کو تکلیف میں ڈال کر، پریشانی میں ڈال کر، اپنے جسم کو اذیت دے کر تم سوچتے ہو کہ تم بڑا اچھا کام کر رہے ہو، نیک کام کر رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ اس سے بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ کو نہیں چاہیے تمہاری یہ چیزیں، ٹھیک ہے؟ تو جب ہمارے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات موجود ہے تو اس سے بہتر رہنمائی ہماری کہاں ہو سکتی ہے؟ تو کیونکہ عالموں کی ذمہ داری ہے کہ وہ جب کوئی غلط کام دیکھتے ہیں امت کے اندر تو وہ بتاتے ہیں کہ بھائی دیکھو اللہ رسول کا یہ حکم ہے اور یہ حکم خلاف ورزی ہے، یہ مت کرو، تو وہ تو بتائیں گے۔ تو اب جسے یہ لگ رہا ہے کہ عالم فتویٰ لگا رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں، تو غلط نہیں کر رہے ہیں میرے بھائی، وہ حدیث بیان کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتا رہے ہیں کہ جسم تمہیں اللہ کا دیا ہوا ہے، اس کے اوپر تم اس طریقے سے اذیت نہیں ڈال سکتے، اس کا حساب ہونا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ریاکاری ہو سکتی ہے، شہرت کے لیے ہو سکتا ہے کہ آپ ہزاروں لوگوں کو ساتھ میں لے کے چل رہے ہیں، جہاں جہاں آپ پہنچ رہے ہیں وہاں لوگوں کی بھیڑ اکٹھا ہو رہی ہے، روڈ جام کر رہے ہیں، لوگوں کو تکلیف دے رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور سیلفی کھینچ رہی ہیں، تو ریاکاری ہو سکتی ہے، اللہ کا کام نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اب جیسا آپ نے دوسرا سوال کیا کہ ہو سکتا ہے وہ غریب انسان ہو اس لیے وہ مجبوری میں پیدل چل کے جا رہا ہو، تو میرے بھائی پیدل چلنے کی مجبوری کیسے آ پڑی؟ کیونکہ غریب انسان کو تو حج فرض ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو نہیں پتا کہ انسان پہ اس پہ ہی فرض ہے حج جو وہاں تک جانے کی استطاعت رکھتا ہو، جس کے پاس مال ہو، جسم ہو، وہی وہاں تک جا سکتا ہے، جس کے پاس نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے اس پہ حج رکھا ہی نہیں، حج پوچھا ہی نہیں، اس سے پوچھی نہیں ہوگی حج کی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ غریب آدمی کو آپ نے دیکھا ہوگا اس پہ زکوٰۃ بھی فرض نہیں ہے۔ کیا کوئی غریب آدمی کہتا ہے میں قرضہ لے لوں اور پھر میں زکوٰۃ دوں؟ کبھی دیکھا ہے؟ ٹھیک ہے؟ نہ زکوٰۃ اس پہ فرض ہے، نہ اس پہ حج فرض ہے، تو کیوں اپنے آپ کو اذیت میں ڈال کر وہ حج کرنے جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو نہیں کہا کہ تم قرضہ لے کر حج کرو، کہیں ہے ایسا کہ آپ 8-10 لاکھ روپے قرضہ لے لیں اور پھر حج کر کے آئیں؟ اللہ تعالیٰ تو نہیں کہتا اپنے اوپر آپ کو بوجھ ڈالنے کے لیے، اللہ نے پوچھ ہی نہیں رکھی ایسے انسان سے جس کے اوپر حج فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ سب بہانے ہیں میرے بھائی، تو یہ ریاکاری ہو سکتی ہے لیکن یہ کوئی دین کا کام نہیں ہے۔ جو لوگ اس پہ برا مان رہے ہیں کہ لوگ عالم جو ہے فتوے لگا رہے ہیں، مولوی جو ہے فتوے لگا رہے ہیں، میرے بھائی صحیح لگا رہے ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہے ہیں، اگر وہ یہ بیان نہیں کریں گے تو پھر اور کیا کام کریں گے؟ یعنی آپ کے ڈر سے وہ حق تو نہیں چھپا سکتے نا، جیسے قرآن میں بھی حدیث میں بھی اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے بیان کر دیا کہ جو حق چھپائے گا اس کے منہ میں آگ بھری جائے گی قیامت کے دن، تو ہم تو حق نہیں چھپا سکتے نا، حق تو بتانا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ تو جو بھی اس کام میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اچھا کام ہے اور وہ بڑا دین کا کام کر رہے ہیں، وہ اپنی اصلاح کریں میرے بھائی، یہ نبی علیہ السلام کی مخالفت ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی بارے میں حکم آ جائے تو انسان کو اپنی سر جھکا دینا چاہیے کہ نہیں، میرے نبی کا فرمان آ گیا، بس اب اس سے آگے میں کچھ نہیں کر سکتا، مجھے یہی ماننا ہے، یہی میری اصلاح کر سکتا ہے، یہی میرے لیے کامیابی کا ذریعہ بنے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔